الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو آدمی اسلام چھوڑ کر چلا جائے گا اور اسے اسلام پسند نہیں آئے گا، مرتد ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اسلام پسند نہیں آیا تو اسلام چھوڑ دیا، اسلام کا طریقہ اسے پسند نہیں، قرآن مجید کا طریقہ اسے پسند نہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ اسے پسند نہیں، صحابہ کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا وہ اسے پسند نہیں، اور اس کے دل میں اسلام کے تعلق سے اعتراضات ہیں، خلجانات ہیں، شبہات ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑ کر چلا گیا۔ اس لیے کہ کوئی چیز پسند ہو اس کے باوجود وہ چھوڑ کر چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ دوست پسند نہیں آیا، چھوڑ دیا، یہ گھر پسند نہیں آیا، گھر کو چھوڑ دیا، گاڑی پسند نہیں آئی، گاڑی کو بیچ دی، کار پسند نہیں آئی تو کار کو فروخت کر دیا۔ کہتے ہیں ایمان والو، تم میں جو آدمی دین چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر چلا جائے گا، اللہ کہتے ہیں فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم، تو یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی ایک پارٹی میں ہے، چھوڑ کر کے چلا گیا،
تو جو تنظیم ہے، تحریک ہے، اس کے ذمہ داروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا دین اور پھر میری حکومت ایسی محتاج حکومت نہیں ہے کہ جو تمہارے بل بوتے پر قائم ہو۔ دنیا کی حکومتیں تو انسانوں کے بل بوتے پر قائم ہوتی ہیں اور انہی کے اعتماد پر چلتی رہتی ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ اس کے جو آدمی دین پر عمل کرے گا وہ نفع اٹھائے گا، اور جو دین کی خدمت کرے گا وہ اجر پائے گا، اپنا ہی بھلا کرے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، اور جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اور جو برا عمل کرے گا اس کا نقصان اور اس کا وبال اسی کو پہنچے گا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کوئی آدمی اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے تو اس کا نفع اسی کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے شکریے کے محتاج نہیں، وہ بے نیاز بادشاہ ہیں۔ یہ آیت کریمہ ایک جلالی انداز کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو دین پر عمل کرنا ہے اور یہ سمجھ کر کرنا ہے کہ میں محتاج ہوں اس دین کا۔ نماز پڑھنا ہے آدمی کو اور یہ سمجھ کر پڑھنا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے۔ روزہ رکھنا ہے اور یہ سمجھ کر رکھنا ہے کہ روزہ میری ضرورت ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، زکوٰۃ دینا ہے، اور یہ سمجھ کر دین کی خدمت کرنا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے۔ ایک آدمی نے مسجد بنوا دی، ایک آدمی نے مدرسہ بنا دیا، اسے بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے لیے اس نے کیا تھا اسی سے جا کر اجر لے لے۔ کوئی ضرورت ہو ذکر و مذکور کی، تذکرے کی تو الگ بات ہے، ورنہ لوگ موقع بے موقع اپنی خدمات کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اسے اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ اپنی نمازوں کا ذکر، اپنی تہجد کا ذکر، اپنی خیرات کا ذکر، اپنے حج و عمرے کا ذکر لوگ آئے دن کرتے رہتے ہیں۔ بھائی تم نے اللہ کے لیے کیا تھا، اسی سے جا کر اجر لے لو۔ مخلصین کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے ایک جگہ کہا لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ مخلصین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی چھوٹی بڑی دین کی خدمت کرتے ہیں تو وہ مخلوق سے، دنیا والوں سے اس کا بدلہ بھی نہیں مانگتے، اور نہ وہ ان کے شکریہ ادا کرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا، اللہ کے پاس جا کر اجر لیں گے۔ ریاکاری یہ دل کا ایک بدترین مرض ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی عمل کرنے کے باوجود اجر سے محروم رہتا ہے۔ صرف عمل کا مطالبہ نہیں ہے، اخلاص والے عمل کا مطالبہ ہے۔
وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ہم نے ان کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ نیک عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، کوئی دنیاوی مفاد اس کے پیش نظر نہ ہو۔ ریاکاری کے عمل کی مثال ایسے جیسے ایک دودھ کا گھڑا ہو اور اس میں آدمی نے پیشاب کا ایک قطرہ ملا دیا۔ دودھ بہت ہی قیمتی چیز ہے، لیکن اس ایک پیشاب کے قطرے نے اس سارے دودھ کو ناقابل استعمال بنا دیا۔ اسی طرح ریاکاری کا جذبہ یہ دل کا عمل ہے، یہ قلب کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تک تمہارے نہ گوشت پہنچتے ہیں اور نہ تمہارا قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فرما برداری کا، اطاعت کا، بندگی کا جذبہ کار فرما ہے، جو اخلاص اس کے پیچھے ہے، جو نظر تو نہیں آتا لیکن اعمال کی قبولیت کے لیے شرط اعظم ہے۔ جیسے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح اخلاص کے بغیر نماز، اخلاص کے بغیر بھی قبول نہیں ہوتی۔ آدمی یہ تو سمجھتا ہے کہ ناپاکی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اخلاص کے بغیر بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اخلاص ایک انتہائی جو ہے وہ مقدس اور مبارک عمل ہے، اور ریاکاری ایک ناپاکی ہے۔ جس طرح ایک آدمی کے عمل قبول ہونے کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح اخلاص بھی شرط اعظم ہے۔ بات بہت دور چلی گئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ یہ آیت کریمہ ایک جلالی قسم کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں دو قسم کی آیتیں ہیں۔ یہ آیتوں کی قسم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا جمال ہے، آیتوں کی یہ قسم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا جلال نظر آتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اسی جیسی ہے، اسی قسم سے ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو، تمہیں جو آدمی دین سے پھر جائے، تم میں جس کو اسلام پسند نہ ہو، قرآن کا، حدیث کا، حضور کا طریقہ پسند نہ ہو، اس کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بہت ہی قابل غور اور دعوت فکر دینے والی عظیم آیت ہے، جس کی ترازو میں، کسوٹی میں ہر آدمی اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ میرے دل کا، میرے قلب کا کیا عالم ہے۔ کہتے ہیں کہ تم میں جس آدمی کو اسلام پسند نہ ہو، جیسے ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو اسلام پسند نہیں ہے، یا نہیں تو آدھا اسلام پسند ہے، آدھا اسلام پسند نہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ گھناؤنی صورتحال ہے، بہت ہی زیادہ سنگین قسم کی صورتحال ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ یہودیوں کا طرز عمل نقل کرتے ہوئے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کو آدھی کتاب پسند ہے اور آدھی کتاب پسند نہیں؟ کہ یہ منظور ہے، یہ منظور نہیں ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے۔ جس سے آج بہت سارے لوگوں کو اسلام کا نکاح کا طریقہ پسند نہیں، اسلام کا لباس کا طریقہ پسند نہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ ہے، اس میں دو رائے ممکن نہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بناتے ہوئے شرم آتی ہے، آر آتی ہے، اور ان کو شرم دامنگیر ہوتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ
میں داڑھی چھوڑوں گا تو لوگ کہیں گے بوڑھا ہو گیا. ارے اس کو تو 1400 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا. یہ تو ترقی کا دور ہے, یہ تو کمپیوٹر کا دور ہے, یہ تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس دنیا میں, اس دور میں, اس زمانے میں یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ 1400 سال پہلے کے لوگ. اس طرح کے خیالات مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی پنپتے رہتے ہیں. تو تم میں سے جن لوگوں کو اسلام پسند نہیں ہے اور اسلام پسند نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور چلے گئے. بعض لوگ چھوڑے تو نہیں اسلام, وہ مسلمانوں ہی کے گھروں میں رہتے ہیں, مسلمانوں ہی کا جیسا نام رکھتے ہیں, مسلمانوں کے گھروں میں ان کا نکاح ہوتا ہے, لیکن اندر اندر سے دل میں جو ہے اسلام کے خلاف شبہات, اعتراضات, خلجانات, یہ بے چینی, ایک بے اطمینانی کی کیفیت پنپتے رہتی ہے. علماء نے اس کو بھی ارتداد کی قسم قرار دیا. یہیں آ کر میری بات رکی تھی. اللہ کہتے ہیں تم میں جو آدمی مرتد ہو جائے تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا, میرا کیا نقصان ہے. ان کا یہ دنیا کی حکومتوں جیسی میری حکومت نہیں ہے کہ پوری جائے پارٹی نے مل کر کے میری مخالفت کر دی, میرے حکومت کا تختہ الٹ دیا. میں ان کمزور بادشاہوں میں نہیں ہوں. میں تمہاری نہ عبادتوں کا محتاج ہوں, نہ تمہاری خدمات کی مجھے ضرورت ہے, اور نہ تم میری نافرمانی کرو گے تو مجھے کوئی نقصان پہنچے گا. تمہاری عبادتوں سے میری عظمت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا, اور تمہاری مخالفت اور نافرمانی کرنے سے میری جلالت شان میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں آتی. آگے اللہ نے کہا اگر تم اسلام چھوڑ کر چلے جاؤ گے کہ تم ایک قوم کو لے آئیں گے, فسوف یاتی اللہ بقوم. اچھا قوم کیا کرے گی؟ کیسی قوم لے آئیں گے؟ اس لیے کہ یہ قوم بغاوت کرنے والوں کے مقابلے میں لائی جا رہی ہے. بہت غور سے سنو, یہ قوم نافرمانی کرنے والوں کے مقابلے میں لائی جا رہی ہے, یہ نماز نہ پڑھنے والوں کے مقابلے میں لائی جا رہی ہے, یہ اللہ کے احکامات کو پامال کرنے والوں اور دین کا جنازہ نکال دینے والوں کے مقابلے میں لائی جا رہی ہے. تو ذرا دل کو تھام کر سنیے, وہ قوم کیسی ہوگی, اس کی عادتیں کیسی ہوں گی, ان کی صفات کیا ہوں گی, جن کو دیکھ کر ہر آدمی یہ پہچان لے اور پھر ہر آدمی اپنے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. اللہ کہتے ہیں ہم ایک قوم کو لے آئیں گے. کیسے؟ بقوم یحبہم. کیسے قوم کو لے آئیں گے؟ جو قوم اللہ کی محبوب قوم ہوگی, جس سے, جن لوگوں سے, جس قوم سے اللہ تعالیٰ محبت کریں گے. فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, اور وہ لوگ ان سے, اللہ سے محبت کریں گے. یہ جو کہا جاتا ہے نا انسان انسان کہا جاتا ہے, یہ کہ حیوان اور جنگل میں رہنے والے درندے, حشرات الارض, سام, بچھو, چونٹیاں, مکوڑے وغیرہ, پرندے, چرندے وغیرہ, اور یہ کہ انسان. آپ نے کبھی غور کیا انسان کسے کہتے ہیں؟ یہ کہا جاتا نا انسان انسان, یہ انسان ایک عربی زبان کا لفظ ہے, یہ بنا ہے ان سے, الف, نون, سین,
انس سے یہ لفظ بنا ہے انسان. اس کے معنی آتے ہیں پیار و محبت کے. تو انسان وہ ہے جس کے اندر پیار و محبت کا عنصر پایا جائے. جس انسان کے اندر پیار و محبت نہیں تو کہا جاتا ہے نا، آپ بھی ہمیں محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ ارے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، جانور ہے جانور. کہتے ہیں نا غصے میں آ کر، جانور ہے جانور، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے. لیکن غور نہیں کرتے، بے سوچے سمجھے لوگ کہہ دیتے ہیں. انسان اسے کہتے ہیں جس کے اندر انس ہو، یعنی جس کے اندر پیار و محبت ہو. کس کی محبت؟ سوال یہ ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ انسان وہ ہے جس کے اندر اللہ کی محبت ہو. جس آدمی کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو وہ انسان کہنا کا حقدار نہیں ہے. وہ کچھ بھی ہو انسان نہیں ہے. وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ انجینئر بھی ہو سکتا ہے، وہ پروفیسر لیکچرر بھی ہو سکتا ہے، وہ حکمران اور سلطنت کا ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سرمایہ دار بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار بھی ہو سکتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے جس کے اندر انسانیت نہیں، پیار و محبت نہیں، یعنی اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ نہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ انسان نہیں ہے. کیسی عجیب و غریب حقیقت ہے، عجیب و غریب حقیقت ہے جسے قرآن نے جس کو بیان کیا ہے، جس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، یہی وہ محبت ہے جو آدمی کو اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اسی طرح دین پر مر مٹنے پر مجبور کرتی ہے. کہتے ہیں یہ جو لیلا مجنوں کا قصہ مشہور ہے نا، لیلا مجنوں سنا ہوگا آپ نے بھی، لیلا مجنوں کا قصہ. کہتے ہیں کہ اس کے کئی چاہنے والے تھے. یہ ایک مرتبہ جو لیلا تھی اس کا جو گھر تھا اس کے ارد گرد کئی مجنوں چکر کاٹنے لگے کہ میں بھی عاشق تو بھی عاشق. کہتے ہیں کہ لیلا میری محبوبہ ہے، اور یہ کہتا ہے میری محبوبہ ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ میری محبوبہ ہے. اب فیصلہ کیسے ہو کہ کس کی محبوبہ ہے؟ سب دعوے دار ہیں. دلیل چاہیے نا دعوے کی، ثبوت چاہیے دعوے کی. اگر کوئی آدمی کہتا یہ گھر میرا ہے تو اس کو دلیل پیش کرنی پڑے گی، ثبوت پیش کرنے پڑیں گے، گھر کے ڈاکومنٹس اور دستاویزات پیش کرنے پڑیں گے. تو جو لیلا کی خادمہ تھی اس نے بات پہنچائی کہ تمہارے گھر کے ارد گرد کئی دیوانے چکر کاٹ رہے ہیں اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ لیلا میری محبوبہ ہے، یہ لیلا میری معشوقہ ہے، یہ ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے. تو لیلا نے کہا اچھا ایسا معاملہ ہے تو ایسا کرو کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک برتن دے دو اور اس کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دو، اور یہ کہو کہ لیلا نے گوشت مانگا ہے، بدن کا گوشت مانگا ہے ثبوت کے طور پر. تو وہ خادمہ جتنے دیوانے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے لے کر کے پہنچی اور پہنچ کر کے کہا کہ لیلا نے گوشت مانگا ہے، گوشت. تو جو جھوٹا عاشق تھا اس نے کہا کہ میں عاشق نہیں ہوں، عاشق یہ ہے.
اس نے کہا میں عاشق نہیں ہوں، عاشق یہ ہے۔ چوتھے نے کہا میں عاشق نہیں، عاشق یہ ہے۔ کم میں دعوے دار نہیں، دعوے دار تو یہ ہے۔ جب ثبوت کرنے کا نمبر آیا، جب دلیل پیش کرنے کی باری آئی، تو ہر آدمی قدم کو پیچھے لینے لگا، اور جو اصل عاشق تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، اس نے کہا اچھا لائیے، اور لے کر کے کہا اس نے سر کا تھوڑا گوشت کاٹا، تھوڑا کان کو کاٹ دیا، تھوڑا ناک کا گوشت لے لیا، تھوڑا گال کا، تھوڑا ہونٹوں کا، تھوڑی زبان کاٹ لی، تھوڑا ہاتھ کا، بازو کا، پیر کا، گو بدن کا کوئی حصہ نہیں بچا۔ بدن کے ہر حصے کا پتہ نہیں لیلا کو بدن کے کس حصے کا گوشت پسند ہوگا، بدن کے ہر حصے کا گوشت کاٹ کر کے روانہ کر دیا۔ یہ ہے قرآن کریم نے کہا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ہمیں قوم لائیں گے، ہر آدمی محبت کر رہا ہے۔ کسی کو اپنے بیوی سے محبت ہے، کسی کو اپنے باپ سے محبت ہے، کسی کو اپنی ماں سے محبت ہے، کسی کو اپنے کاروبار سے محبت ہے، اور کسی کو اپنے دکان سے محبت ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کی جو ہے وہ محبت کا میدان الگ ہے، ہر ایک کی الگ فیوریٹ چیز ہے، ہر ایک کی ایک چیز نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اللہ پر مر مٹنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ محبت ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، دین پر مر مٹنے پر مجبور کرتی ہے، اور اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ پیدا ہوتی ہے، اس کے اسباب بھی ہیں۔ اور ایک عجیب نکتہ ہے یہاں سمجھنے کا کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم ایک ایسی قوم لے آئیں گے جس سے اللہ محبت کرے گا۔ یعنی نمبر 1 پر اللہ نے یہ کہا ہم ایک ایسی قوم لائیں گے جس سے میں محبت کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ ایک ایسی قوم لے آؤں گا جو مجھ سے محبت کرے گی۔ یہ اس لیے فرمایا کہ پہلے ادھر سے ہی توفیق ہوتی ہے، وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں محبت کے لیے تو ہی آدمی ان پر مر مٹتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے آدمی محبت کے، تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا کچھ حصہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ مضمون بھی لوگوں نے بیان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ نماز کا بیان ہوتا ہے، روزے کا بیان ہوتا ہے، زکوٰۃ کا، حج کا، عمرے کا، اور غریبوں پر خرچ کرنے کا، مسجد بنانے کا، مدرسہ بنانے کا، یہ بیان تو ہوتا ہے، لیکن اللہ پر مر مٹنے کا بیان نہیں ہوتا۔ اللہ سے محبت کرنے کے عنوان کو کوئی نہیں بیان کرتا۔ ساری دنیا نے اس مضمون کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ہر آدمی اس کے سامنے اپنی اغراض ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ یہ کہتے ہیں میں ایسی قوم لے آئیں گے جس سے میں محبت کروں گا۔ یہ قصہ یاد آیا مجھے، سناتا ہوں کہ ایک حضرت شیخ نے بھی اسے نقل کیا ہے اپنی فضائل صدقات میں یا فضائل اعمال میں، کہتی ایک باندی کو آقا نے خریدا اور اسے گھر لے آیا۔ لانے کے بعد وہ سو گیا، وہ بھی سو گئی۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو وہ اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگی اور اللہ کو یاد کرنے لگی، رونے لگی۔ اس میں دعا کرتے وقت، مناجات کے وقت، بڑا تنہائی کا وقت ہوتا، کبھی اٹھ کر دیکھیے بڑا مزہ آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی دربار لگتا ہے رات کے آخری حصے میں، اور ہر دن لگتا ہے، ہر دن رات کے آخری حصے میں یہ اللہ کا خصوصی دربار لگتا ہے۔ ہاں، اب تو ہم فجر کو ہی نہیں آتے، ایسا لگتا ہے فجر کے وقت میں کہ یہ پورے محلے قبرستان میں تبدیل ہو چکے ہیں، سناٹا، پوری دنیا سونی سونی معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ سے مناجات کرتے ہوئے
باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے رات میں تنہائی میں. ہمارے پڑوس ملک کے ڈاکٹر عبدالحی صاحب تھے, اللہ کروڑوں برکتیں کرے ان کی تربت پر. وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے اللہ سے باتیں کیا کرو, تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور اپنے اللہ سے دل کی باتیں کیا کرو, دل کھول کر اللہ سے باتیں کیا کرو. عجیب بات فرماتے تھے. تو باقی وہ باندھی رات میں اللہ سے باتیں کرتے ہوئے ایک جملہ اس نے یہ بھی کہہ دیا, اے اللہ تجھ کو مجھ سے جو محبت ہے اس کے صدقے میں یوں کر دیجئے. اس نے کچھ دعا کی. وہ جو آقا تھا وہ بھی بیدار تھا, وہ سن رہا تھا اس کی ساری سرگوشیاں, اس کی باتیں, راز و نیاز کی باتیں. راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں رات میں. ہمارے پڑوس ملک کے حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ عجیب بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے رات کے اندھیروں میں اللہ کی بارگاہ میں درخواست ڈالنے کا مزاج پیدا کرو, دن کے اجالوں میں اللہ تمہارے وہ کام بنا دیا کرے گا. اب رونے والے ہی نہیں, ساری دنیا میں ویرانی چھائی ہوئی ہے, کوئی رونے والا نہیں, کوئی گڑ گڑانے والا نہیں. راتوں کو شکایت ہے کہ کہاں گئے وہ رونے والے. حضرت رابعہ بصریہ یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی, ابھی میری 2 رکعت مکمل بھی نہیں ہوتی فجر کی اذان ہو جاتی ہے, یہ کہا کرتی تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس باندھی نے یوں کہا تو اس آقا نے ٹوکا, کہا کہ او باندھی کیا کہتی ہے کہ اے اللہ تجھ کو مجھ سے جو محبت ہے اس کے عوض میں, اس کے بدلے میں مجھے یہ دے دیجئے, یوں کر دیجئے. یوں کہہ, تجھے تو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھ کو تجھ سے جو محبت ہے. تو باندھی نے کہا ارے سو جا, تجھے کیا پتا ہے عشق و راز و نیاز کی باتوں کا, تیرا کبھی اسی گلی سے گزر ہی نہیں ہوا, تجھے کیا معلوم ہے اس کی حقیقت, سو جا سو جا. تجھے تو پیسہ کمانا معلوم, جمانا معلوم, تجھے تو گھر بنانا معلوم, تو کبھی اس گلی کوچے میں تیرا گزر ہی نہیں ہوا, مر مٹنے والوں کی مجلس میں تو کبھی گیا ہی نہیں, تو نے کبھی ان کی باتیں ہی نہیں سنی, سو جا. اس کے بعد اس باندھی نے ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا اور یہ کہا کہ ارے اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی, اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھ کو سلا کر مجھے اپنے مسلح پر یوں کھڑا نہ کرتا. لوگ کہتے ہیں کہ ارے صاحب نماز کو آتے ہی نہیں, ارے اس کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں آئے, وہ آنے ہی نہیں دیتے. ایک اور واقعہ حضرت شیخ نے ہی لکھا ہے کہ ایک آقا ایک غلام کو خرید کے لے آئے, وہ بڑا نمازی تھا, بازار کو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بازار میں جب اذان ہوئی تو غلام نے کہا کہ میں ذرا نماز پڑھ کر کے آتا ہوں, وہ گیا نماز پڑھنے, فرض ہو گئے, واجبات ہو گئے, سنتوں سے فارغ ہو گیا, دل ایسا نماز میں لگا کہ باہر جانے ہی جی نہیں چاہتا. دل ایسا لگا, دل دینے والے سے دل ایسا لگا کہ باہر جانے ہی جی نہیں چاہتا. وحشت ہوتی ہے باہر کے ماحول سے, گھبراہٹ ہوتی ہے, اجنبیت معلوم ہوتی ہے. تو باہر سے جو آقا تھا اس نے کہا, وہ بھی مسلمان تھا, اس نے کہا کہ ارے کتنا وقت ہو گیا باہر کیوں نہیں آتا. تو اندر سے اس غلام نے جواب دیا, ارے باہر آنے نہیں دیتے. کیا کہا؟ باہر آنے نہیں دیتے.
تو آقا نے چیخ کر پوچھا کون آنے نہیں دیتے؟ تو اس نے کہا جو تم کو اندر آنے نہیں دیتے وہ مجھ کو باہر جانے نہیں دیتے، جو تجھ کو اندر آنے نہیں دیتے وہ مجھ کو باہر جانے نہیں دیتے۔ تو قرآن کریم نے کہا میں ایک قوم لائیں گے، ہم ایک قوم لائیں گے جس سے ہم محبت کریں گے۔ فسوف یاتی اللہ بقوم۔ معلوم ہے ایک اور بات بتاؤں، وقت مکمل ہو گیا۔ اللہ محبت کریں گی اور اللہ ان لوگوں سے محبت کریں گے۔ قرآن کریم نے ایک دوسرے جگہ کہا اللہ ان لوگوں سے محبت کریں گے جو حضور کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ یحببکم اللہ، عجیب بات ہے۔ محبت کرنے کا حکم بھی دیتے لوگوں، آؤ میری محبت کو دل میں بسا لو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لوگوں آؤ اصل محبت کرنے کے لائق تو میں ہی ہوں، مجھ سے محبت کرنے ہی کے لیے تمہارا وجود، تم کو وجود بخشا گیا ہے، مجھ سے محبت کرنے کے لیے ہی تم کو وجود بخشا گیا ہے۔ آؤ مجھ پر مر مٹو، میری محبت کو دل میں بسا لو۔ لیکن یاد رکھو یہ محبت بہت پاکیزہ چیز ہے، پہلے دل کو گندگیوں سے پاک و صاف کر لو، اس لیے کہ ناپاک دل میں پاک محبت کو ڈالا نہیں جاتا، گندے برتن میں دودھ کو نہیں ڈالا جاتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ محبت کریں گے اور ان لوگوں سے محبت کریں گے جو حضور کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ محبت کے اسباب ہیں، جب آدمی وہ اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا کچھ نہ کچھ حصہ اسے ضرور دیتے ہیں۔ محبت کے اسباب کیا ہیں؟ اب اتنا تو سمجھ میں آ گیا، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں وہ انسان ہی نہیں، اس لیے کہ انسان کہتے ہی اسے ہے جس کے دل میں محبت ہو۔ انسان عربی میں اسی کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا اس کے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت بھی ہوتی ہے تو وہ مخلوق کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ اس کی تشریح آگے کے جملوں میں ہے، انشاءاللہ میں اس کی تشریح کھول کر کروں گا، اس کو ذرا کھولنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے اب۔ ہاں، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہی آدمی بندوں کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، بندوں کے حقوق بھی صحیح طور پر وہی ادا کرتا ہے۔ تو اب اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم کو اللہ سے محبت کرنا چاہیے، ٹوٹ کر محبت کرنا چاہیے۔ لیکن اب ایک پوچھیں گے محبت کریں گے کیسے؟ کہ سب سے پہلے آدمی یہ کرے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ، ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ گھر دے دیجئے، اے اللہ میرے کاروبار کو چلا دیجئے، اے اللہ میرے داماد کو ایک فلیٹ دلا دیجئے، ایک سیٹ دے دیجئے میرے داماد کو، اے اللہ مجھے وہ کار دلا دیجئے، وہ کار بہت نہیں آئی ہے ابھی، اے اللہ مجھے وہ گاڑی دے دیجئے، اے اللہ مجھے وہ گھر دے دیجئے۔ آدمی کیا کیا مانگتا ہے دنیا سے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کیا تم نے کبھی یہ مانگا اے اللہ مجھے آپ کی محبت کی ضرورت ہے، محبت دے دیجیے؟ یہ پہلا سبب ہے دعا، اے اللہ میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ محبت نہیں ہے، محبت ہے، لیکن محبت کی چنگاری ہے، اسے بھڑکا کر شعلہ کر دینے کی ضرورت ہے، جو تمام مخلوق کے تعلقات پر غالب آ جائے، ایسی محبت کا مطالبہ ہے۔ ہاں، قانونی درجے کا مطالبہ نہیں، ہاں، مر مٹنے والوں کی اسی میں یہی اشارہ ہے اس آیت میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سرسری قانونی درجے کی محبت کا مطالبہ نہیں ہے، مر مٹنے والوں کا مطالبہ ہے۔ یہ تو اس آیت کے ایک ٹکڑے کی تشریح تھی، باقی اور بھی اجزاء ہیں اس آیت کے، انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل سے کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔